کہ شہر اقتدار کا جو سیاسی موسم ہے وہ کیسا ہے؟ کیونکہ بانی پی ٹی آئی کی انسٹرکشنز پہ پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا، لیکن پھر لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی مسنگ لنک ہے، ڈیل میچور نہیں، آپس میں معاملات میچور نہیں ہو پا رہے، اور ادھر ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب اس بات کا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ مولانا کو کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے، یعنی مولانا کی پارٹی کو جگہ دی جا سکتی ہے. تو ہو کیا رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات تو طے ہے کہ تمام پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ایک مدرسے کے فارغ و تحصیل شخص کے سامنے جو ہے وہ بالکل سمجھیں کہ وہ بے بس نظر آتے ہیں، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو. 26ویں آئینی ترمیم کے وقت میں ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے مولانا کا گھر جو تھا وہ ایک میلے کا سا سما رہا. لیکن اس سے ہٹ کے دیکھیں، جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، تحریک انصاف کے ساتھ تو مولانا کا ایک ہی ڈیمانڈ تھی، جہاں دیگر تھیں لیکن وہاں ایک بڑی اہم ڈیمانڈ تھی، اور وہ یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے ان کو وزارت اعلیٰ سے جو ہے وہ ہٹایا جائے. اس کے سلسلے میں آپ نے دیکھا کچھ پیش رفت کی ہوئی، جس کو کہتے ہیں کہ جسٹ ایک لپ سروس سے ہوئی، کاسمیٹکس ہوئے، لیکن اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی کچھ جگہ وہاں بنا پائے ہیں، اور تحریک انصاف باوجود کوشش کے ان کو ان کے منصب سے ہٹا نہیں سکی. دوسری جانب جو ہے حکومت ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ ہمیشہ سے ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ حکومت کے حوالے سے ان کا ایک اقتدار کا سلسلہ رہتا ہے، اور یہ چھوٹی پارٹیوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اقتدار میں آئے بغیر اپنے جو معاملات ہیں ان کو عوامی سطح کے اوپر درست نہیں کر سکتے، اس لیے وہ حکومت کا سہارا لیتے ہیں. اب حکومت جو ہے وہ مولانا نے پہلے بھی آپ کو یاد ہے بڑا بیلنسڈ ایک بیان دیا تھا. جب انہوں نے احتجاج کی بات کی تھی تو مولانا نے پھر اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کہی تھی کہ جناب ہم جو ہے مفاہمت کی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی درمیانی راستہ نکالیں اور یہ معاملات ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہونے چاہیے. تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے تحریک انصاف نے بڑی کوشش کی کہ ڈائیلاگ میں بھی نہ بیٹھے، سب کچھ کرے، لیکن حکومت نے جو ہے وہ ان کو جگہ دی. لیکن کیا ہوا کہ ڈائیلاگ جو تھے وہ بے نتیجہ نکلے، جیسے کہ میں نے آپ کے پروگرام میں بولا تھا کہ یہ بے نتیجہ ثابت ہوں گے. اب وہ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم عید کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا کوئی عمل دکھا سکیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ موجودہ صورتحال میں یہ ان کے لیے ممکن ہوگا. عبداللہ گل صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 80-90% بتایا گیا کہ گو ہیڈ یا گرین سگنل مل گیا ہے مولانا کے کنسرن یا ریزرویشنز کو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے. وہاں سے جو پیغام آیا ہے وہ خاصا مثبت ہے، خوشائند ہے، لیکن کیا ہوا پھر؟ وہ بات کہاں پہ آ کے ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئی؟ واقعی ڈیڈ لاک ہے جو ظاہر ہے حل ہو سکتا ہے، یعنی ممکنات میں سے ہے کہ ہو جائے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے کہ وہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے؟ دیکھیں، بانی چیئرمین جو ہیں اور ان کی تحریک جو ہے، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ باقاعدہ ان تمام قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو سم ہو دی ادر پاکستان مخالف قوتیں ہیں. اس کی ابھی حالیہ مثال جو ہے وہ ہم بی ایل اے کے حوالے سے جو ابھی حالیہ جعفر ایکسپریس کا سامنے ہوا، اس کے اندر ہم نے پی ٹی آئی کا جو جھکاؤ دیکھا وہ میرے خیال میں ایک بڑا مایوس کن تھا. تو مولانا جو ہے وہ ایک زیرک آدمی ہے، وہ کبھی بھی جو ہے اپنی پوزیشن کو اسٹیٹ کے خلاف لا کے نہیں کھڑا کریں گے، اور جبکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ ایک نسبتاً چھوٹی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا یا بالخصوص بلوچستان کے اندر، وہ سوائے کہ وہ اگر آپ ریاست کے ساتھ لڑائی کے اندر نہیں بلکہ ریاست کے ساتھ مفاہمت کے اندر جو ہے ان معاملات کو وہ حاصل کر پائیں گے. اس لیے فار دا ٹائم بینگ اگر آپ یہ کہیں کہ ڈیڈ لاک جو ہے، میرے خیال میں جو بانی چیئرمین جو ہیں وہ ہمیشہ تاخیر کر دیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہے ان کی حکومت جب تھی تو اس ٹائم پہ یہ ایم کیو ایم اور دیگر، اور جس میں کاف لیگ بھی شامل تھی اور دیگر چھوٹے اتحادی تھے، یہ ان کے ساتھ نہ ملتے تھے نہ ان کے ساتھ سلام دعا کرتے تھے. اور پھر جب تاخیر ہو گئی تو پھر یہ بھاگے اور جا کے آپ کو یاد ہے 90 پہ چلے گئے. پھر اسی طریقے سے انہوں نے چودھری شجاعت کے پاس چلے گئے. انہوں نے روٹی چھوٹی تو کھوا دی، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ کام نہیں کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ ایک آئینی طریقے سے. تو عبداللہ گل صاحب، ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ان کے پاس آپشنز یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا قبلہ درست کرے. میرے خیال میں اب بھی دیر نہیں ہے. وہ بہرحال ایک پارٹی ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ ملک کی بہتری اور سلامتی کے لیے، خاص طور پہ موجودہ صورتحال کے اندر، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نمایاں کریں اور قومی سلامتی کے ساتھ جو ہے
وہ کھڑے ہوں. لیکن اگر وہ قومی سلامتی کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں یاد رکھیے کہ ریاست کی طاقت کے سامنے جو ٹھہرنا ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا. ماضی کے نہیں تو اندر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تاریخ کہ ریاست طاقت کا استعمال کرے گی، یعنی پی ٹی آئی کو پھر برے طریقے سے ٹریٹ کرے گی، یا آپ کو لگتا ہے نہیں پھر ریاست تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کر کے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ان کے کنسرنز کو ایڈریس بھی کر سکتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ بھی سکتی ہے، 2 قدم پیچھے بھی ہٹ سکتی؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو نے دیکھا نہیں ہے کہ معاملات کتنی کوشش کی گئی سلجھانے کی، لیکن پی ٹی آئی کیا مان رہی ہے؟ لیکن مان ہی نہیں رہی. اگر مطلب حد یہ ہے کہ اگر بانی چیئرمین اگر اجازت نہیں دیں گے تو قومی مفاہمت کے معاملات پہ وہ بیٹھیں گے بھی نہیں ساتھ. اس سے تو بڑا واضح نہیں نظر لیکن آ رہا ہے کہ حکومت ان ایٹ کے لیسٹ اوپر بانی پی وطنی. ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت تو دے سکتی ہے نا؟ ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ بانی چیئرمین سے ملاقات کی اجازت انہوں نے تاخیر سے دی اس وقت جبکہ ان کو پہلے دے دینی چاہیے تھی. لیکن اس سے مبرہ کہ اجازت ملی یا نہیں ملی، لیکن ایک قومی معاملہ تھا نا، اس کے اوپر دہشت گردی کا معاملہ تھا، اس کے اوپر بیٹھ جاتے اکٹھے. آپ فیصلہ نہ کر کے نکلتے، آپ ضروری نہیں ہے کہ ان کی حامی بھر لیتے، لیکن آپ کم از کم بیٹھتے، موقف سنتے اور اس کو جو ہے آگاہ کرتے بانی چیئرمین کو کہ جی یہ قومی سیکیورٹی کی آج میٹنگ ہوئی، اس کے اندر ان کیمرہ اجلاس میں نہیں لیکن یہ وہ پوائنٹ ریز ملاقات ہوئے. ہوگی تو پھر بانی پی ٹی آئی کو کنوے ہوگا نا. اس پر تو عدالت بھی برہمی کا اظہار کر رہی ہے، تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ ملاقات کی اجازت دی کیوں نہیں جا رہی. تو ایٹ لیسٹ یہاں پر تو حکومت کو تھوڑی سی لچک دکھانی چاہیے نا. بزنس چیک تبدیل ہو گئے ہیں، آپ اس چیز کو سمجھیں. وہ ایک بڑا اہم بیان تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے. رولز آف بزنس جو ہے وہ چینج ہو گئے ہیں. مت ریاست کو اس مقام پہ لے کے آئیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جہاں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور خاص طور پہ جب آپ عوامی طاقت میں آپ کی بتدریج کمی آئی ہے. یا تو اگر اضافہ ہوتا تو پھر بات تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سندھ سے، پنجاب سے اور بلوچستان سے، کشمیر سے، گلگت بلتستان سے ان کو وہ پذیرائی نہیں مل رہی. اور پھر خصوصی طور پہ جو ان کا ثوابی کا جلسہ تھا اس کے بعد سے تو میرے خیال میں بہت سارے جو اشارے ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ تحریک انصاف اپنی جو ایک بہت بڑی طاقت کے پی میں رکھتی تھی اس کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائزڈ پوزیشن نظر آ رہی ہے. تو جو ڈائیلاگ ہوتے ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ضرور حکومت کو کوئی نرم رویہ رکھنا چاہیے، میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن جب آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے پوزیشن آف ویکنس کے اوپر آ جائیں تو پھر ڈکٹیٹنگ پوزیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کی نہیں بلکہ طاقتور کی ہوا کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کی یہ جو مستقبل میں اسلام جو ایک تحریک چلانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، میں نہیں سمجھ رہا کہ وہ بیل منڈیر چڑھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلی عید کے اوپر بھی یہی اعلان کیا تھا اور محمود خان اٹل زئی صاحب کی قیادت کے اندر آپ نے کہا تھا کہ جی ایک گرینڈ الائنس جو ہے وہ احتجاج کرے گا. لیکن پچھلی عید چھوٹی عید سے لے کے یہ چھوٹی عید آنے والی ہے. اور دوسری بات سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں. ایک طرف آپ جو ہے وہ تمام پی ٹی آئی کی جو ورکرز ہیں وہ میدان میں ہوں گے، اور دوسری جانب جو ہے اس کی قیادت جو ہے وہ کوئی اور پارٹی کا آدمی اگر کرے گا تو ظاہر ہے اس سے پارٹی کے اندر اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی بھی قیادت جو کہ کراؤڈ پولر تھی، خاص طور پہ آپ نے دیکھ لیا ان قیادت کو جو ہے وہ ایک بڑے پلان کے ذریعے سائیڈ لائن کیا گیا. اور یہی وجہ ہے جو تحریک انصاف کی بتدریج جو روزانہ ان کی زوال میں اضافہ ہو رہا ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے سیاست کو بے شک جو مرضی آڑے ہاتھوں لیں، لیکن ریاست کو آڑے ہاتھیں لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قبر خود کھودیں گے. بہت بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے متعلق جن کنسرنز کا اظہار کیا جا رہا ہے یا جو فور کاسٹنگ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر بھی کرنا پڑے گا. آپس کی جو اختلافات ہیں وہ بھی پس پش ڈالنے پڑیں گے. کنسنسس پہلے پی ٹی آئی کو چاہیے، پھر اس کے بعد ود ان دی اپوزیشن کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس کی صورت بنتی، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ماحول کو ٹرسٹ وردی ماحول بنایا جاتا، تو تب جا کے کم از کم کو پکچر ایسی لگتی کہ جس میں اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دے پاتی. لیکن اس وقت حکومت پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ موجود ہے.